بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانجھ پن، بے اولاد عورتیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 35% عورتیں بانجھ پن کا شکار ہیں، متاثر ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ایک المیہ ہے۔ زیادہ تر جوڑے تشخیص و علاج کو ترجیح نہیں دیتے، بانجھ پن کو عزت کا مسئلہ سمجھتے ہی نہیں۔ بجائے تشخیص و علاج کے عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے اور بیٹیاں دونوں ہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہ یقیناً جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المومنین تو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ان میں سے اکثر بانجھ تھیں، اور ہم حضرت آسیہ بی بی کو کیسے بھول سکتے ہیں، جو فرعون کی زوجہ تھیں اور ساری عمر حاملہ نہ ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں ان کا ذکر کیا۔ اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی۔ اس نے دعا کی، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کی حرکت سے بچا، اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما۔ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں بانجھ عورت کو تذلیل کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اگر وہ نیک ہیں، معاشرے میں کردار ادا کرتی ہیں، تو انہیں بہترین مسلمان سمجھا جائے، اور یہ سب اس لیے ہے کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو۔ خدا کی قسم، میں نے وہ گھر دیکھے، اجڑتے دیکھے، جس گھر میں عورت پر ظلم ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اپنی بہو بیٹی کا علاج کرائیں۔ مرض اور مرض کی علامات میں نے لکھی ہیں۔ اگر کوئی علامت آپ میں ہے تو اپنے بھائی کو خدمت کا موقع دیں۔ بانجھ عورت میں 7 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بیماری نمبر 1 یعنی مرض نمبر 1، عورت کا رحم یعنی بچہ دانی الٹ جاتی ہے۔ اس مرض کی علامت صحبت کے بعد عورت کے سر میں درد ہوتا ہے۔ بیماری نمبر 2 یعنی مرض نمبر 2، عورت کے رحم کا منہ بند ہوتا ہے بعد جماع یعنی کہ بعد صحبت۔ یہ مرض کی علامت ہے۔ بعد صحبت اندام نہانی سمیت پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اور چہرہ بھی زرد ہو جاتا ہے۔ مرض نمبر 3، رحم کے منہ پر ورم آ جاتا ہے، اس لیے جراثیم نطفہ اندر نہیں جاتا، اس لیے حمل نہیں ہوتا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ بعد صحبت کمر میں درد ہوتا ہے۔ مرض نمبر 4، عورت کے رحم میں یعنی بچہ دانی کے منہ میں کیڑا بیٹھا ہوتا ہے، جو نطفے کو کھا جاتا ہے، اس لیے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ علامت ہڈیوں میں درد ہوتا ہے۔ مرض نمبر 5، عورت کے رحم میں
گرمی جمع ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، جراثیم جل جاتے ہیں، اس لیے حمل قرار نہیں پاتا۔ اس کی علامت یہ ہے عورت کا دل دھڑکتا ہے اور دل کے مقام پر درد ہوتا ہے۔ مرض نمبر 6، عورت کے رحم میں ٹھنڈک جمع ہو جاتی ہے، ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جراثیم مر جاتے ہیں، اس لیے حمل قرار نہیں پاتا۔ علامت یہ ہے کہ اس کی چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ مرض نمبر 7، اس میں کسی جگہ پر عورت کو درد نہیں ہوتا، کیونکہ عورت کو دیو پری کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر دیو پری کا سایہ نہیں ہوتا، عورت کو کوئی نقص نہیں ہوتا، تو پھر خامد میں نقص ہوتا ہے۔ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنے جراثیم چیک کروائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹھگ لوگ ہوتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، لیکن میں نے ایک ایسا طریقہ رکھا ہے کہ مرض سے پہلے، علاج سے پہلے آپ جو ہے نا دل میں نیت کر لیں بھی میں اگر ٹھیک ہو گئی، میرا بچہ پیدا ہو گیا، تو بعد میں اتنا انعام دوں گی۔ جو آپ نے دل میں نیت کریں گے وہ آپ دینے کے حقدار ہوں گے۔ یعنی کہ بچہ ہونے کے بعد، یعنی کہ آپ کی مرض ٹھیک ہونے کے بعد آپ پیسے دیں، انعام دیں۔ شکریہ۔ رابطہ کریں 0301 42 38 984، یا میرا چینل ہے عبدالرحمن بادشاہ 1000۔ شکریہ۔